ہمارے ساتھ کوئی مہمان ہے وہ تو اسمبلی میں نہیں آ سکتا. اس روز تو ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی کے علاوہ ممبران قومی اسمبلی کے علاوہ کوئی ایم پی اے بھی نہیں آ سکتا تھا. سینیٹر کے لیے بڑی مشکلات تھی. لیکن وہ 250 آدمی جو ان گیلریوں پہ بیٹھا ہوا تھا وہ کس نے بھیجا؟ وہ کیسے آیا؟ اس کو لانے والا کون ہے؟ وہ کیسے پہنچا؟ کیا اس کی حیثیت ممبران اسمبلی سے بھی زیادہ تھی؟ سینیٹر سے بھی زیادہ ویلیو رکھتے ہیں؟ کیا وہ غیر ملکی سفیروں سے بھی زیادہ ویلیو رکھتے ہیں؟ کیا وہ فورسز کے جرنیلوں سے بھی زیادہ ویلیو رکھتے ہیں؟ کیا ان کی حیثیت وزرائے اعلیٰ سے بھی زیادہ تھی؟ وہ گورنروں سے بھی زیادہ حیثیت رکھتے تھے جو یہاں لائے گئے. اور پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اختلاف اپنی جگہ پر ہے. یہاں سے جب ہم فارغ ہوئے تو وہ جناب وہاں سے چھلانگیں مارنے کے لیے تیار تھے. وہ نیچے آ کر گالیاں دے رہے تھے, جوتے دکھا رہے تھے. اگر آپ نے ممبران اسمبلی کو یہاں بلوا کر انہیں جوتے دکھوانا ہے, انہیں تھریٹ کرنا ہے, انہیں اندر پریشر کرنا ہے, اور اس ایوان میں بھی آپ ہمارا تحفظ نہیں کر سکتے, آپ چھوڑ دیجئے کرسی. ہم اپنا تحفظ بھی جانتے ہیں اور اپنی عزت کرانا بھی جانتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو کچھ پارلیمنٹ کے نیچے والی منزل میں ہوا اگر ملک کے کسی حصے میں ہوتا تو اب تک کیا ہوتا؟ اگر کسی عام آدمی کے ساتھ ہوتا جو حال رو کیسر سے ہوا ہے, یہی حال اگر عام ایک آدمی سے ہو جائے تو کیا اس کو مارنے والا آج لاکب میں بند نہ ہوتا؟ کیا کوئی کارروائی نہ ہوئی ہوتی؟ کیا آج وہ چلان ہو کر جیل میں نہ چلا گیا ہوتا؟ کیا آج اس کے خلاف مقدمے کی سماعت نہ ہو رہی ہوتی؟ اگر ہم اسمبلی سے باہر ہوتے یہ سب کچھ ہوتا. لیکن یہ سب کچھ اسمبلی کے اندر ہوا تو کچھ بھی کیوں نہیں ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ مجھے بتلائے, حکومت بھی بتلائے. کیا کوئی ایف آئی آر کٹی ہے؟ کیا کسی آدمی کو اریسٹ کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا ہے؟ کیا کوئی آدمی جیل میں چلا گیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس ایوان میں آدمی اتنا بھی محفوظ نہیں ہے جتنا آدمی عام چوکوں چراہوں گلیوں میں محفوظ ہے. اس ایوان میں وہ بھی قانون نہیں ہے جو چوکوں چراہوں میں. جناب والا, اگر کوئی قانون نہیں ہے, آپ بے اختیار ہیں, تو پہلے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ اسلحہ لے کر نہ آئیں. میں تو کہتا ہوں خدا نہ خواستہ, یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ میں نیچے نہیں گیا, مجھے علم نہیں تھا. اگر میں چلے جاتا تو مصدقہ اطلاعات کے مطابق ہمارے مخالفین بھی آپ کے جالوں کا روپ دھار کر یہاں آئے ہوئے تھے. اگر خدا نہ خواستہ وہ کچھ کرتے تو یہاں گولی چل جاتی. میں تو کبھی بھی, میں تو جانتا ہوں کہ اپنی تحفظ ہمیں خود کرنا ہے, اپنی جان کی حفاظت ہمیں خود کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کے سپرد جو ہمیں کیے ہیں یہ ہماری بدعمالیوں بدقسمتیوں کا نتیجہ ہے. لیکن ہم بہرحال اپنا تحفظ ضرور کر سکتے ہیں. اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا تو لوگ دیکھتے کہ یہاں لاشیں تڑپتی, میں گولی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا. میں کبھی بھی خالی ہاتھ اسی لیے نہیں آتا کہ مجھے پتا کہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کیا باقی ممبران اسمبلی بھی ایسا کریں؟ میں تو سب سے یہ کہوں گا کہ اگر اسپیکر صاحب کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا, اگر وزارت داخلہ کا قانون اس دائرے میں نہیں چلتا, تو پھر آپ ہمیں لائسنس پرووائڈ کیجئے کہ جب ہم حال میں داخل ہوں تو ہمارے ہاتھ میں کلاشن توحفے دے دیے کریں, جب ہم باہر جا کریں تو آپ لے لیے کریں, پھر ہم جانے وزارت داخلہ جانے. جناب والا, یہ کوئی معمولی کیس نہیں, غیر ایم بلائے ہوئے لوگ. اور کیا وہ اچانک آ گئے؟ وہ زبردستی آ گئے؟ اگر وہ لوگ زبردستی آ گئے تو ہمارے لوگ زبردستی کیوں نہ آ سکے؟ وہ کس مقصد کے لیے بلائے گئے تھے؟ 250 افراد جو بلا کر یہاں جمع کیے گئے بغیر مقصد کے سمجھ نہیں آتے. آپ اس بات کی تحقیق کیجئے کہ کون ہے وہ لوگ جنہوں نے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کو اعتماد میں لیے بغیر 250 افراد کو گیلریوں میں بٹھایا. جب ایک آدمی پر آپ اتنی نوازشات کرتے ہیں, اسے گلی سے اٹھا کر اس کے گھر سے لا کر اسمبلی میں بٹھاتے ہیں, اس کا ایک مقصد تو ہوگا نا. مقصد تالی بجانا تو نہیں ہے, مقصد تعریف کرنا تو نہیں ہے. لازماً اس کا مقصد ہوگا کہ آپ نے ہمارے اشارہ ابرو کو دیکھنا ہے. اور یہ بالکل یہ بات صحیح ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی اور بات ہوتی وہ اوپر سے چھلانگیں لگاتے, یہاں ساری دنیا دیکھتی, یہاں ایم این او کی کسی حال میں پٹائی ہوتی. اگر کسی حال میں یہ سب کچھ ہوتا تو اسی منٹ اسی لمحے اس جمہوریت کا خانہ خراب ہو گیا ہوتا اور یہ بساط الٹ گئی ہوتی. جناب والا, وہ لوگ آئے ہیں, کوئی ایف آئی آر نہیں, ان کے خلاف کوئی قانون حرکت میں نہیں, ہر طرف خاموش. پھر ان کی جرأت دیکھیے, وہ بازاری عورتیں جا کر باہر کہتی ہیں کہ ہمیں تو موقع نہیں ملا, ہمیں تو موقع نہیں ملا, ورنہ ہم اس سے بھی زیادہ کرتی. وہ اپنے جرم کا اقرار کر رہے ہیں اور آپ ان کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ اپنے جرم پر فخر کر رہے ہیں, اپنے جرم پر وہ. اور میں کہتا ہوں آپ کے پاس اتنا بہترین موقع تھا
جو کچھ اسمبلی میں ہو گیا تھا، احتجاج تھا، سب کچھ تھا، لیکن گیند آپ کے کورٹ میں تھی، زیادتی آپ کے ساتھ، آپ اسے کہہ سکتے تھے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے پلڑا پلٹ دیا، اس نے اب وہ پہلی بات ختم ہو گئی احتجاج والی، اب تو ایک ہی بات ہے کہ ممبران اسمبلی کے ساتھ غیر منتخب لوگوں نے کیا کیا۔ جناب والا، یہ وہ ایوان ہے جس سے ہمیں توقعات ہیں، پوری قوم کو توقعات ہیں۔ کراچی میں اگر کوئی مظلوم مرتا ہے تو وہ کہتا ہے اس ایوان سے میرے تحفظ کی آواز اٹھے گی۔ باجوڑ میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے اس ایوان سے ہمارے ساتھ انصاف ہوگا، لیکن اگر ایوان میں کچھ تو ہو تو بڑا خوب مصرع کسی نے کہا، کیوں کفر از کعبہ پر خیزت کجا مانت مسلمانی، اگر کعبے سے کفر اٹھنا شروع ہو جائے، کعبے سے کفر پھیلنا شروع ہو جائے تو مسلمانی کہاں جائے؟ اگر اسی ایوان سے، اسی مرکزیت سے لا قانونیت کا دور دورہ ہو جائے، لا قانونیت شروع ہو جائے، یہاں پر کسی کا احترام نہ ہو، یہاں پر کسی کا تحفظ نہ ہو تو عوام کا تحفظ کون کرے گا؟ عوام کی عزت آبرو کے کیا ہوگا؟ یہااں ہمارے وزیر داخلہ صاحب موضوع تشریف فرما نہیں ہے، باجوڑ میں ابھی تک لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان لاشوں سے بدفت اور بو پھیل رہی ہے، کوئی ان لاشوں کو اٹھانے والا نہیں۔ ایک ایک گھر میں اگر ایک آدمی تھا تو وہ بھی وہاں گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا ہے۔ ایک ایک آدمی گرفتار کرنے کے لیے پوری بستی کو جلا کے راکھ کر دیا گیا ہے۔ جرم ان کا کیا تھا؟ کیا انہوں نے بغاوت کی تھی؟ کیا انہوں نے آپ کے خلاف کوئی علم بغاوت بلند کیا تھا؟ کیا وہ ہیروئن فروش تھے؟ جرم یہ تھا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے، جا کے تھانے میں خدا کا نام لیتا ہے اکبر اس زمانے میں، یہ جرم تھا۔ اس جرم کی پاداش میں ان کی بستیاں راکھ کر دی گئی، اس جرم کی پاداش میں ان کے گھر جلا دیے گئے، اس جرم کی پاداش میں ان کی لاشیں پہ گور و کفن پڑی ہوئی ہے، اس جرم کی پاداش میں لوگ علاقہ چھوڑ گئے، اس جرم کی پاداش میں لوگ اپنے علاقے سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ کیا پی پی کی حکومت نے اسلام کا نام لینا جرم ہے؟ اگر جرم ہے تو یہ جرم برداشت کیا جائے گا، اگر اس جرم کی سزا گولی ہے تو سینہ حاضر ہے، اگر اس جرم کی سزا اپنے گھر بار کو راز کرانا ہے تو ہم بھی اپنے گھر بار کو اس مقصد کے لیے تک سکتے ہیں، اس مشن کے لیے جان دے سکتے ہیں، مگر پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ جو بات انہوں نے بات کہی تھی وہی بات ہم کہتے ہیں، باقی تقریر بعد میں ہوگی۔ ہم باجوڑ کے مسئلے پر احتجاج کرتے ہوئے علامتی واک آؤٹ کرتے ہیں۔ مولانا اعظم طارق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ کراچی کے عنوان پر جو تشویشناک صورتحال کی وجہ سے ایوان میں بحث شروع ہے، اس عنوان پر میں آج بہت ہی ضروری معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں جو میرے اپنے ذاتی خیال اور سوچ و فکر کے مطابق واقعی اس مسئلے کا حل ثابت ہو سکتی ہیں۔ مجھے کراچی رہنے کا ایک عرصہ دراز تک موقع ملا ہے اور میں جھنگ میں آج سے 3 سال قبل ایسی صورت میں آیا تھا جب جھنگ کی صورتحال بہن ہی وہی تھی جو آج کراچی کی صورتحال ہے، بلکہ لوگ یہاں تک کہتے تھے کہ کہیں کراچی جھنگ نہ بن جائے، لیکن میں نے اس کو قریب سے دیکھا اور پھر الحمدللہ ہماری کوششوں کاوشوں سے آج جھنگ پاکستان کا وہ بہترین پرامن شہر ہے کہ باقی شہروں کی نسبت اگر آپ امن کے اعتبار سے، سکون کے اعتبار سے کسی شہر کو منتخب کریں گے تو آپ کی نگاہ انتخاب جھنگ پر پڑے گی گزشتہ 2 سال سے۔ میں بالکل یہ سمجھتا ہوں جن کیفیات سے جھنگ 2-4 تھا، بہن ہی انہی کیفیات سے کراچی کے عوام اس وقت 2-4 ہیں۔ میں سیدت اتنا عرض کروں گا، کراچی کی عوام اس وقت مایوسی کا شکار ہے، اور مایوسی کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جب آدمی حالات سے مایوس ہو جاتا ہے، جب مسائل اس کی دسترس سے باہر ہو جاتے ہیں، جب انتقام کی آگ میں وہ جلنے لگتا ہے۔ انسان تو انسان، جانور تک ایسے ہیں کہ بڑے ہی شریف جانور، گھریلو جانور، لیکن جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اب ہماری جان کو آئی تو وہ اپنے مالک کے گلے کو پکڑنے جاتے ہیں۔ اور آج کراچی کی صورتحال کہ وہاں پولیس، انتظامیہ عوام کے ہاتھوں سے
وہ آج